الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اربعین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں اب تک 21 احادیث مبارکہ ہم نے بیان کی۔ آج انشاءاللہ العزیز حدیث نمبر 22 ہم پڑھیں گے، اور آج کی یہ حدیث پاک صحابی رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رودات سے متعلق ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اپنے بچپن میں ہی اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے۔ کسی قافلے میں جا رہے تھے تو قافلے پہ حملہ ہوا اور یہ حملہ آوروں کے ہتھے چڑھ گئے، اور پھر یہ غلامانہ طریقے سے بکتے بکاتے سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ تک پہنچے۔ پھر جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو ایز اے گفٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کیا۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، پھر حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور یہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے والدین کو خبر پہنچی کہ ہمارا بیٹا تو مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تو وہ آ گئے حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹا کو لینے کے لیے۔ اب وہی ان کے آنے کا تذکرہ اور پھر ان کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اسی کو آج کی اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا، من ہؤلاء یا زید، اے زید یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے ایک ایک کر کے ان کا تعارف کروایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابی وھذا اخی وھذا عمی وھؤلاء عشیر، حضور یہ میرا والد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ باقی رشتہ دار، انہوں نے سب کا تعارف کروایا۔ اب ان لوگوں نے جو حضرت زید کے گھر والے تھے، ان کے خاندان کے لوگ آئے تھے ان کو لینے کے لیے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ کہتے ہیں، انا معطوک بہذا الغلام دیاتا فسم ما شئت فانا حاملوہ الیک۔ عرض کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو اپنے اس بچے کے عوض جو آپ کہیں، جتنا کہیں دیت مال دیتے ہیں۔ دیات انہوں نے جمع کا لفظ بولا ہے کہ آپ اس غلام کے اس بچے کے عوض ہم آپ کو متعدد دیتیں دیتے ہیں، اور ایک دیت 100 اونٹ ہوتی ہے، کروڑوں کے حساب سے روپیہ بنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کے گھر والوں نے یہ عرض کیا کہ جناب اس بچے کے عوض ہم آپ کو متعدد دیتیں دینے کو تیار ہیں، آپ ذرا نام لیں کہ آپ کتنی دیتیں لیں گے اور کیا کچھ لیں گے، آپ وہ نام لیں، ہم وہ سارا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو تیار ہیں، بس ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش سن کے کیا فرمایا؟ یہی ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا اصل مدعا تھا، یہ حضور کا جملہ دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے عوض دنیا داری پیش کرنا چاہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ لفظ سنیے، حضور فرمایا، اسألکم ان تشہدوا لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ۔ حضور فرماتے ہیں، مال نہیں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں سے سب سے آخری ہوں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ مال نہیں بلکہ تم یہ گواہی پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی توحید اور میری ختم نبوت کی گواہی دے دو، میں تمہارا بچہ تمہیں دے دوں۔ یہ حضور نے مطالبہ جو انہوں نے پیشکش کی تھی مال کی، اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی ختم نبوت ان کے سامنے پیش کی، لیکن وہ اپنی بت پرستی پہ اور اپنے باطل عقائد پہ جمے ہوئے تھے، پکے تھے۔ انہوں نے حضور کی اس پیشکش کو ظاہراً ابتداءً ٹھکرا دیا۔ کہتے ہیں کہ تقبل منا ما عرضنا علیک من الدنانیر، حضور ہمیں یہ تو نہیں پتہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو ہم آپ کو پیسے کہہ رہے ہیں نا، آپ پیسے بتائیں اور ہمارا بچہ ہمیں واپس فرما دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اچھا چلو، نہ میری بات نہ تمہاری بات، ہم یہ معاملہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھوڑ دیتے، اگر وہ جانا چاہیں تمہارے ساتھ تو چلے جائیں، میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر وہ رہنا چاہیں تو پھر میری بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں سے کسی کو یہ نہیں کہا جاتا ہے بھی چلے جاؤ، یہاں تو ہر کسی کو قبول کیا جاتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اور اگر رہنا چاہیں تو بسم اللہ رہیں۔
اب معاملہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اب وہ جو حضرت زید کے خاندان والے لوگ ان کو لینے آئے تھے وہ کہنے لگے یا زید قد آذنا لک الآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق معنا، کہتے ہیں اے زید حضور نے یہ معاملہ تمہارے سپرد کر دیا ہے، اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ پھر وہ ایک ایک کر کے ان کے پچھلوں کے حضرت زید کے وہ تمہاری والدہ کا تمہارے بچھوڑے کی وجہ سے یہ حال ہے، وہ فلاں کا یہ حال ہو گیا، وہ اس طرح پچھلوں کی باتیں سنا سنا کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں واپس جانے کی رغبت پیدا کرنے لگے تو فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، تمہاری ماں کا یہ حال، کہ تاکہ ان کا دل ان کی محبت سے پسیج جائے اور یہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں۔ اب جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے پچھلوں کا تذکرہ کیا اور مقصود یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ سے آپ اجازت لے لیں اور چلیں ہمارے ساتھ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نگاہ سے فیضان پایا تھا، اس کی تعلیم اور حضور کی مبارک تربیت دیکھیں اور حضور کی شفقت دیکھیں۔ حضرت زید جب ماں باپ کے پاس جانے کی ان کو پیشکش کی گئی تو کیا فرماتے ہیں ہی ہاتا ما اريد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا اوثر علیہ والدا ولا ولدا، فرماتا تم مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بس بدل پیش کرتے ہو کہ حضور کو چھوڑ کے خاندان کی طرف آ جاؤ۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ میں اپنے والدین کو ترجیح دیتا ہوں نہ اپنے بچوں کو ترجیح دوں گا۔